بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سیریز میں 10 اعمال کا تذکرہ کرنا تھا جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے اکثر پر آپ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہوں، مگر آپ کو ان کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم ان کو یکجا کر کے ایک درسے کی صورت میں پیش کر دیں گے۔ ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو میں دوسرے عمل کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے جس عمل کا ذکر کرنا ہے وہ ہے وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا، پھر اس نے یہ دعا پڑھی: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ گویا کہ کسی عورت نے وضو کیا اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت اور اس کے ساتھ یہ بعد والی دعا پڑھ لی، تو اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نماز کے لیے وضو تو سب عورتیں کرتی ہیں، مگر اکثر کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور اس دعا کے پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ کتنے کھلے دھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جب بھی کوئی بندہ اچھے انداز سے وضو کرے، اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوئے، جن اعضاء کو دھوتے وقت کی دعائیں کتابوں میں منقول ہیں وہ بھی پڑھیے تو بہترین ہے، لیکن اگر اسی دعا کو پڑھو گے تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ دین اسلام میں یہ ایک عبادت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھونے کو عبادت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس طرح انسان ظاہری پاکی بھی حاصل کرتا ہے، باطنی پاکی بھی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن وضو کرتے وقت جس طرح ظاہری اعضاء کو دھو رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے من کو بھی دھو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، چونکہ وضو نماز پڑھنے کا وسیلہ ہے، نماز ایک بڑی عبادت ہے، تو ایک عبادت کا جو وسیلہ ہو وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ نیز اس کے ساتھ جب کلمہ شہادت پڑھا جائے گا تو اس سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اپنے وضو کی اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک عرض کرتی چلو، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے۔ حدیث پاک میں آیا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم جب زندگی کا وقت باوضو گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں موت بھی باوضو آئے گی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جس طرح دشمن اسلحہ سے ڈرتا ہے اور دور رہتا ہے، اسی طرح مومن جب باوضو ہوتا ہے تو شیطان بھی مومن سے دور رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ اس پر عمل کیجیے گا، اپنے دنیا آخرت دونوں کو سنواریے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔